نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ اللہ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان پر عمل کرنے سے ہماری اس دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور ہم نے اپنے زندگی کے ہر طریقے میں، ہر کام کے اندر سنتوں کا خیال کرنا ہے۔ سنتوں کا خیال کریں گے تو برکتیں نازل ہوں گی، زیادہ اچھے طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں، زیادہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک کام ہمارا ہے کھانا تو بھائی ہے ہی، کھانا ہی ہے، تو کیوں نہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر، اس کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کریں گے تو یہ ہماری عبادت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر کھانا ہے، اور حلال کھانا ہے، اور دسترخوان پر کھانا ہے۔ جب سب کے گھر والے، سب گھر کے لوگ دسترخوان پر کھاتے ہیں تو برکت نازل ہوتی ہے۔ تو جب ہاتھ دھوئیں گے سب سے پہلے، اور ہاتھ دھوئیں گے تو پھر ہاتھ صاف کسی چیز سے پوچھیں گے نہیں، بغیر صاف کیے پوچھیں ہم دسترخوان پر آ جائیں گے۔ اور اس بات کا خیال کریں گے کہ ہم کھانے کا انتظار کریں، کھانا ہمارا انتظار نہ کریں۔ ہم بیٹھ گیا، کھانا لگ گیا، آپ کوشش یہ کریں کہ خدمت والوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، اور جو دوسرے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مدنی بھائی ہیں، وہ کھانا تقسیم کریں۔ یا اگر خدمت والے تقسیم کر رہے ہیں تو پھر خدمت والے اپنے لیے الگ بچا کر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کھانے کی دعائیں ہیں۔ شروع میں بسم اللہ ولا برکت اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگر شروع میں یاد نہیں رہی اور کھانے کے درمیان میں یا کھانے کے آخر میں یاد آئی ہے تو بسم اللہ اول و آخر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں بھی اسی طرح اگر شروع میں نہیں پڑھی اور آخر میں یاد آئے تو پھر بسم اللہ اول و آخر۔ آخر کھانے کی ایک دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور ہمیں مسلمانوں میں ہمیں بنایا۔ اور اگر کھانا اکرام کا ہے تو پھر اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، اور اسے پلا جس نے مجھے پلایا۔ کھانا کھانے کے لیے 3 طریقے ہیں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انصاف سے کھائیں، یعنی میں اپنے حصے کا کھانا کھاؤں اور اپنے بھائی کا حصہ اس کے لیے چھوڑ دوں۔ دوسرا ہے اکرام کا کھانا، کہ میں اپنی چیز اپنی کھانا بھی دوسرے کے لیے بچا دوں۔ اور تیسرا ہے ظلم کا کھانا، کہ اپنے بھائی کا بھی کھا لوں۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ظلم کا نہیں کھانا چاہیے۔ کوشش کریں اکرام کا کھانا ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ انصاف کا کھانا کھا لیں۔ بیٹھنے کی بھی 3 حالتیں ہیں، کہ ہم ایک پاؤں بچھا کر اور ایک پاؤں کھڑا کر کے یہ کھا سکتے ہیں، 2 زانو ہو کر جیسے اتحیات ہے اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں، اور دونوں پاؤں کھڑے کر کے اکڑوں بیٹھ کر اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر فرش پر کوئی چیز پہلے اس طرح کا کوئی ہے، پانی بہہ رہا ہے، اس طرح کا کچھ ہے، تو وہ ہم پھر اکڑوں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ منہ سے کوئی آواز نہ نکلے، اور کھانا اپنی طرف سے کھانا ہے۔ اور اگر نمک مرچ یا اس قسم کی کوئی چیز ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے، کھانے کے اندر کوئی لیموں ڈالنا ہے، تو پھر کوشش یہ کریں کہ اپنی طرف سے ڈالیں، اور ساری پلیٹ میں اگر ڈالنا ہے تو پھر کوشش کریں کہ اپنے ساتھی سے پوچھ کر، کیونکہ ہو سکتا ہے نمک اگر ہم زیادہ کھانے والے ہیں تو وہ کم کھانے والا ہو، یہ کہ ہو سکتا ہے۔ نوالا نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو، اگر بہت چھوٹا ہو تو یہ نفاست کا اور غرور کی علامت ہے، اور اگر بڑا نوالا ہم لے رہے ہیں تو پھر حرص کی علامت ہے۔ تو درمیانے درجے کا یہ استعمال کرنا ہے۔ اگر منہ سے کوئی چیز گر جاتی ہے دسترخوان پر تو اٹھا کر کھا لینی چاہیے، لیکن دسترخوان سے بھی نیچے زمین پر گرتی ہے تو پھر اپنی مرضی ہے صاف کر کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ کوشش کریں منہ سے کوئی آواز نہ نکلے جس سے دوسروں کو کراہت ہو۔ اسی طرح ہمارے منہ سے کوئی چیز نکل کر پلیٹ میں نہ گرے، اس سے بھی دوسروں کو کراہت ہوگی۔ کچی جلی ہوئی یا باسی روٹی یہ نہیں کھانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ باسی اس قسم کی روٹی کبھی نہیں کھایا کرتے تھے۔
اسی طرح پانی پینا، یہ 3 ممکن صورتحال ہو سکتی ہیں کہ بہتر یہی ہے سنت کے شروع میں پی لینا چاہیے، اگر درمیان میں بھی ہے تو چلو گنجائش بن جاتے ہیں، لیکن آخر میں پانی بالکل نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ کھانا کوشش کرنی چاہیے کہ ظہر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز سے پہلے یہ کھا لینا چاہیے، اس سے دوسروں سے ملاقاتیں وغیرہ کی جا سکتی ہیں، کام زیادہ یہ گرفت میں آ سکتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھ گئے ہیں، اگر میں نے کھانا پہلے ختم کر لیا ہے تو میں یہ دیکھوں کہ میرے ساتھ ہی کھا رہے ہیں تو بیٹھ جاؤں، ان کا انتظار کروں، ان کے ساتھ ہی اٹھوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ بہت زیادہ دیر تک دسترخوان پر اگر بیٹھے رہیں گے تو پھر خدمت والوں کو صاف کرنے میں مشکل ہو جائے گی، تو زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے۔ جب کھانا کھا چکے ہوں، دسترخوان پر جو بچا ہوا کھانا ہے وہ اکٹھا کر لیں اور کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ یہ پھینکیں، ڈالیں جہاں پہ جو جاندار دوسرے ہیں، چھت پر پھینکیں گے تو پرندے کھا لیں گے، کوئی کتا کھا لے گا، اگر ہم کسی سائڈ پہ پھینک دیں گے چونٹیاں کھا لیں گی، تو اس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی بے اکرامی نہ ہو، پاؤں میں نہ آئے۔ اسی طرح صفائی کا خاص خیال رکھنی چاہیے کہ وہاں اگر کوئی مسجد میں اگر ہم کھا رہے ہیں تو پھر وہ بچے کھچے ٹکڑے یا اس قسم کی کوئی نالی میں نہ پھینکیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اکرام کا کھانا آیا ہے تو کوشش کریں کہ اکرام کرنے والے ساتھی کو بھی ساتھ شامل کر لیں، اور اکرام کا جو کھانا آیا ہے تو اب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی اور ساتھی کو بھی، کسی اور آدمی کو بھی ساتھ شامل کر لیں، کیونکہ یہ اکرام کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں کھانا کتنا لے کر آیا ہوں۔ اگر ہم اپنا کھانا پکا رہے ہیں تو پھر بھی کسی اور آدمی کو، باہر والے آدمی کو شامل کرنا یہ اختیار ہے امیر صاحب کو، خدمت والوں کو، ان کو پتہ ہے کہ کھانا کتنا ہم کرنا چاہیے شامل کہ نہیں، اور اگر کرنا چاہتے ہیں ہم کسی طرح سے، اپنا کوئی مہمان اور اوپر سے آ گیا ہے تو پھر امیر صاحب سے ہم اجازت لے سکتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ کھانا جب ختم ہو چکا ہو تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ جو پلیٹیں وغیرہ ہیں وہ صاف کرنے میں خدمت والوں کی مدد کر دیں۔ تو یہ جب ہم کھانا اللہ کے احکامات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں اجر دے گا۔